آپ کو مالی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی، آپ کے قرضے بھی ختم، آپ کے دشمن خود بخود نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا اولاد نہیں تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد ہے، لیکن صرف لڑکیاں ہیں، لڑکے نہیں۔ اللہ تعالیٰ تین خوبصورت بیٹے بھی عطا فرمائے گا، اسی وقت انشاءاللہ وہ مقصد پوری ہو جائے گی، وہ حاجت پوری ہو جائے گی، وہ مشکل حل ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ مال و دولت بھی دے گا، خیر کثیر۔ آپ کو انشاءاللہ العزیز آپ کے دشمن بھی تباہ و برباد ہوں گے، آپ کو تمام نعمتیں حاصل ہوں گی۔ خیر کثیر سے مراد آپ کو دشمن کا خوف ہے، دشمن آپ کا نیست و نابود ہو جائے گا۔ آپ کو جادو کی پریشانی ہے، آپ کو جنات کی پریشانی ہے، آپ کو قرض ستا رہی ہے، قرضوں کا بوجھ ہے، انشاءاللہ ان سب مشکلات پریشانیوں کا ایک حل سورہ کوثر۔ کسی کا اولاد نہیں تو ان تمام مسائل کا حل آپ کو بتا دیتا ہوں سورہ کوثر سے۔ اس میں اتنے کمالات بیان کر، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام دیکھنے سننے والے میرے بہنوں، میرے بھائیوں، آج کل مشکلات کافی ہیں۔ ہمیں احساس ہے کہ ہر طرف مسلمان پریشان، ہر طرف مسلمان پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں۔ کوئی قرض کی پریشانی میں، کوئی مالی ٹینشن میں، کوئی دشمنوں کے خوف سے کانپ رہا ہے، زندگی اس کے مشکل سے گزر رہی، کوئی جادو سے پریشان، کوئی جنات سے پریشان، کسی کا کوئی پریشانی، کسی کا ایک پریشانی، کسی کے دوسری پریشانی۔ سب پریشانیوں کا حل بتا دیتا ہوں، سب پریشانیوں کا حل۔ کسی کا اولاد نہیں تو ان تمام مسائل کا حل آپ کو بتا دیتا ہوں سورہ کوثر سے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس میں اتنے کمالات رکھے گئے ہیں کہ میں اس کے کمالات بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ آپ کے سامنے میں اس کی صحیح تعریف کر سکوں، میں اس کا لائق ہی نہیں، میں اس کا قابل ہی نہیں، مجھ میں وہ استعداد ہی نہیں۔ اتنے برکات، اتنے کمالات سورہ کوثر میں رکھے گئے۔ اس کے معنی پر بھی غور کریں، اس کا وظیفہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ اس کا وظیفہ کریں گے تو تمام مشکلات کے لیے حل ہو۔ دیکھو مالی ٹینشن ختم ہو جائے گی، آپ کی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے نوازے گا، اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ آپ کو دشمن کا خوف ہے، دشمن آپ کا نیست و نابود ہو جائے گا۔ آپ کو جادو کی پریشانی ہے، آپ کو جنات کی پریشانی ہے، آپ کو قرض ستا رہی ہے، قرضوں کا بوجھ ہے، انشاءاللہ ان سب بیماریوں، امراض، مشکلات، پریشانیوں کا ایک حل سورہ کوثر۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کو اتنے زیادہ تعداد بھی نہیں، کوئی مشکل کام نہیں، آپ نے صبح و شام صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ایک تو تلفظ صحیح کر لیں، اس کا تلفظ تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، دوسرے معنی پر غور کرنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ کوثر سے کیا مراد ہے؟ کوثر سے وہ حوض کوثر بھی مراد ہے جو قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ دوسری جو اس کے معنی ہیں خیر کثیر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے خیر کثیر دیا۔ خیر کثیر میں بہت وسیع معنی ہیں، میں اس کی طرف اگر جاؤں گا، پیغمبری آپ کو دی، نبوت سے سرفراز فرمایا، امام الانبیاء بنایا، آپ کو قیامت کے دن کتنا مرتبہ دیا، آپ کو دنیا میں خاتم النبیین بنایا، آپ کے درجے کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، آپ کو اتنے درجات دیے،
تمام کائنات میں اللہ کے بعد عظیم ہستی آپ کو بنا، اس کے بعد وسیع خیر کثیر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فصل لربک وانحر، تو آپ ایک بدنی عبادت ہوتی ہے، ایک مالی عبادت ہوتی ہے، تو دونوں کا حکم فرمایا فصل لربک، بدنی عبادت نماز پڑھا کیجئے، نماز ہمیشہ ادا کرتے رہیے، وانحر اور قربانی کیجئے، مالی صدقہ کیجئے، یعنی مالی خرچ بھی اللہ تعالیٰ کے راہ میں کریں، قربانی کریں، یہ دین قربانی کا نام ہے، وہ بھی مراد ہے، لیکن ساری دین کے لیے قربانیاں ہمیں کرنی پڑے گی، تو قربانی کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک تمہارا دشمن جو ہے وہ ابتر ہے۔ دشمن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں تو بناتے رہتے تھے، وہ ہنستے تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بے اولاد ہیں، اس کا کوئی اولاد نہیں، یعنی نرینہ اولاد، اس کے بیٹے جو بھی ہیں وہ بھی زندہ نہیں رہے، تو بے اولاد ہے، یعنی اس کا کوئی وارث نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، تمہارا دشمن لاوارث ہوگا، تمہارا دشمن۔ آج دیکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہے جیسے اولاد، اسی لیے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث اپنی اہل بیت میں تقسیم نہیں ہوئی، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری امت اس کی اولاد ہے، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تمہاری دشمن ہی لاوارث ہوگی۔ دیکھو ابو جہل لاوارث، ابو جہل کا کیا انجام ہوا، اسلام کے دشمن محمد مصطفیٰ کے دشمنوں کا کیا حالت ہوئی، آخرت میں اب کیا ہوگا ان کے ساتھ، ان کا کیا انجام ہوا۔ تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ مال و دولت بھی دے گا، خیر کثیر، آپ کو انشاءاللہ العزیز آپ کے دشمن بھی تباہ و برباد ہوں گے، آپ کو تمام نعمتیں حاصل ہوں گی، خیر کثیر سے مراد تمام نعمتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی اس کا وظیفہ پڑھے گا صبح و شام 41 بار پڑھا کریں، اول و آخر کم از کم 3 بار درود شریف، انشاءاللہ العزیز آپ کی جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، اور اگر کوئی مقصد ہی نہیں تو خود بخود یہ نعمتیں آپ کو حاصل ہوں گی جب 41 بار صبح 41 بار شام کو پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کو مالی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی، آپ کے قرضے بھی ختم، آپ کے دشمن خود بخود نیست و نابود ہو جائیں گے، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا اولاد نہیں تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ آپ کی اولاد ہے لیکن صرف لڑکیاں ہیں، لڑکے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین خوبصورت بیٹے بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے۔ تو صبح و شام 41 بار پڑھا کریں، اگر کوئی خاص حاجت پیش آ جائے تو پھر 313 بار اسی وقت پڑھیں، انشاءاللہ اسی وقت انشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ مقصد پوری ہو جائے گی، وہ حاجت پوری ہو جائے گی، وہ مشکل حل ہوگا۔ کئی دن تک یہ کریں انشاءاللہ، کم از کم 40 دن تک یہ وظیفہ پڑھیں، اور پھر زندگی کا معمول بنا لیں 41 بار صبح و شام، تو نور علی نور۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توفیق دیں، تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔